اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وليستبشروا بالذين كفروا من حسبهم الله وهم لهم يحزنون. یہ میں نے کہہ دیا تھا یہ ان لوگوں کے حق میں آیات ہے جو یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو اس وقت شہید ہوئے تھے جنگ احد میں. ان کے حق میں قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نئے گمان کرے انسان ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ بھی خیال نہ کر. رسول نے کہا ان کو مردہ مت کہو زبان سے, یہاں کا ان کو مردہ خیال بھی نہ کرو گا. اللہ کے ہاں وہ زندہ کو رزق دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ, نہایت کی خوش ہے اس کے ساتھ اللہ ان کو دے رکھا اپنے فضل و کرم سے جو اللہ نے ان کو عنایت کی ہوئی اپنی عنایات اس کے وہ خوش ہیں. اب یہ خوش ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوشی ہی چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ان کو بھی تکلیف ملے. اس بات کے ساتھ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ کوئی خوف ان لوگوں پر نہ وہ لوگ ہلاک ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ اور خوش ہو رہے ہیں اللہ کے نعمات کے ساتھ وہ فضل خدا کے فضل کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں. یہ آگے الذین استجابوا للہ رسول من بعد ما أصابهم القرح, یہ کون ہو گئے جنہوں نے قبول کی اللہ کی دیے بات کو, اللہ کے رسول کی بات کو بعد ان کے زخم ہو چکا تھا. یہ اللہ دینا مترمنو ہے. اگر میں آگے چلا جا رہا آگے چلتے جاؤ. اجر عظیم مطلب اخر ہے, اجر عظیم مطلب اخر ہے اور اس کے لیے آگے للذین احسنوا منہم یہ خبر مقدم ہے. وہ لوگ جن لوگوں نے ان لوگوں میں سے احسان کیا ہے یعنی نہایت کہ اللہ تعالیٰ کو مطابق رہے ہیں بچتے رہے ہیں ان چیزوں جس اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان کو لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بہت بڑا اجر ہے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, اجر عظیم مطلب اخر للذین خبر مقدم ہے. پہلے الذین استجابوا للہ رسول یہ متضمن ہے. اب آیا الذین قال لهم الناس, یہ اس کا بدل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا جاسوسوں نے آ کر یہ کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم, تاکہ مشرکین بہت جمع ہو چکے تمہارے لیے, فاخشوہم سے ڈرو فزادوا ایمانا, اس بات کی کہنے ان کے لیے اور ایمان کی زیادتی کر دی. وقالوا انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. یہ بات کہ اگر ہم کریں بنعمت من اللہ پس لوٹ اللہ کے نام کے ساتھ اور فضل کے ساتھ لم یمسسہم سوء نہیں پہنچ ان کو کوئی برائی. واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی. واللہ ذو فضل عظیم, اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان, بے شک شیطان ہے یخوف اولیاءہ ہدایت اپنے ساتھیوں کو. ولا تخافوا مت ڈرو ان کافروں سے, وخافوا سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان ماننے والے. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ان يجعلهم حظا الاخره فهو الامر. وہ اے میرے پیغمبر نہ پریشان کرتے ہو نہ کرے وہ لوگ جو جلدی کرتے کفر میں, یہ اللہ کو کوئی ضرور نہ دے سکیں گے. خدا نے وعدہ کر دیا ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا آخرت میں, ان کے لیے عذاب دردناک بڑا ہوگا. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان, جو لوگ کفر کو ہو چکے گردے ایمان کے خدا کو کوئی ضرور نہ دے سکیں گے. عذاب علیم, لوگوں کی دردناک عذاب ہوگا. اب دیکھیے دو صورتیں آیات کو حل کرنے کے لیے چند بار چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن پاک میں اس مسئلے میں صرف اس مقام پر اتنا سمجھ لیجیے. قرآن پاک میں ایک تو یہ صاف بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل بھی ہو چکے ہیں, لیکن قتل ہونے کے باوجود قتل ہو جانے کے باوجود قرآن پاک کو کہہ رہا ہے ان کا مردہ نہ کہو. یہ دنیاوی قتل آ جانے کے باوجود قرآن پاک پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو مردہ
نہ کہو. معلوم دنیاوی قتل ہو چکے ہیں تو دنیاوی قتل کے ساتھ پھر کہتا ہے مردہ نہ کہو کر کے احیاء ہے. ایک زندگی وہ ہے جو اس قتل کے ساتھ جمع ہو رہی ہے. ایک زندگی وہ ہے جو اس قتل کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، یعنی قتل بھی ہو چکے ہیں اور قتل ہونے کے باوجود بھی وہ زندہ ہے. ایک دنیا والی زندگی، دنیا والی زندگی تو یقیناً ختم، اس لیے وہ تو قتل ہو گئے. قتل ہوتے ہی دنیاوی زندگی ختم. اور دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے، وہ ہے کہ جس زندگی کے ساتھ موت کا تقابل تضاد کا تھا، موت اور حیات میں تقابل تضاد میں تھا، دو ضدین تھے، وہ زندگی تو ختم ہوگی. اس زندگی کے وجہ پر تو قتل ہو چکے ہیں تو لہذا وہ زندگی نہیں رہی. ہاں البتہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو موت کے ساتھ اور قتل کے ساتھ بھی جمع ہو رہی ہے. اسی بنا پر وہ کون سی زندگی ہے؟ اس کو یہاں قرآن پاک نے یہ کہا تھا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے. مولانا تھانوی اپنی تفسیر میں بیان القرآن کے دوسرے پارے میں کہ تم اس زندگی کو ان حواس سے سمجھ نہیں سکتے، تم اس زندگی کو ان حواس سے سمجھ نہیں سکتے، یعنی وہ زندگی ان حواس کے نیچے آ نہیں سکتی. وہ زندگی اور ہے جو ان حواس میں نہیں آ سکتی. آگے وہاں تو یہ کہا سورۃ اس آل عمران میں یہ کہا احیاء عند ربہم یرزقون، اب زندہ ہے اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. یعنی زندگی ہے لیکن یہ زندگی وہ نہیں ہے جس کو زندگی تمہاری ہے. تمہاری زندگی تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی، وہ زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی. آپ کہہ رہا قرآن کی یہ زندگی تمہارے آنکھوں والی نہیں ہے، احیاء عند ربہم، بلکہ تمہارے اللہ کے ہاں زندگی جو تمہاری نگاہوں سے بالا ہے، وہ تمہاری نگاہ میں آنے والی نہیں ہے. یعنی دنیاوی زندگی تو نگاہوں کے نیچے آنے والی تھی، آتی رہی دیکھتے رہے. یہ اور زندگی ہے جو آنکھوں سے بالا ہے. احیاء عند ربہم، اسی عند ربہم کے ساتھ قرآن کہتا ہے یرزق کو رزق بھی دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں سے رزق مل رہا ہے. یہاں تو اتنا ہے لیکن اب رہا حدیث کو لاؤ، وہ عند ربہم کی تفسیر بھی اور یرزق کی تفسیر عند ربہم دونوں کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے، احیاء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یرزق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے اس لیے ہاں جی تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے وہاں یہ عند ربہم کا تعلق احیاء کے ساتھ بھی ہے اور عند ربہم کا تعلق یرزق کے ساتھ بھی. جس کو پڑھا کرتے ہو حلاصل کلام خیلات وغیرہ میں پڑھا کرتے ہو، ایک چیز کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. وہ وہاں بھی اسی طرح اس کو بھی بناؤ، احیاء عند ربہم کر دو یرزق مل جاتا. یرزق میں عند ربہم رزق دی جاتے ہیں، کہاں اللہ کہاں رزق دیا جاتا ہے. اس کی پوری کی تفصیل یہ احیاء بھی ہو عند ربہم اور یرزق بھی مراد کیا ہے؟ دنیاوی والی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد، دنیاوی والی زندگی ختم ہو جانے کے بعد ایک اور زندگی ہے جس زندگی کو قرآن کہہ رہا ہے عند ربہم اور یرزق، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. اس کو آگے کہا جاتا ہے حیات برزخی. برزخی حیات کے ساتھ وہ زندہ ہے جو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. اس کی تفسیر خود پیغمبر نے جو کی ہے، خود پیغمبر سے احادیث میں تمام مفسرین لکھتے ہیں، کوئی مفسر ایسا نہیں جس نے اس کو لکھا ہو. ان کے ارواح کو، ان کی روحوں کو ان ارواح ہو کر آتا ہے، ابدان نہیں ہے. ابدان تو ہو گئے ختم اور ٹکڑے ہو گئے، جو چیز بھی ہو گئے، بدن کے ٹکڑے ہو گئے، لاش کے ٹکڑے ہو گئے. ان ارواح ہو، ان کی روحوں کو، ارواح کو اللہ تعالیٰ سمندروں کے پیٹوں میں داخل کر دیتا ہے، جو جنت عرش کے نیچے لٹکائی ہوتی ہے. وہ کہ یہاں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ روحوں کو ایک اور مقام دے دیتا ہے جس مقام کو رکھے جاتے ہیں. اور پھر ان کی غذا یہ بھی آتا ہے، ان کو جنت کے نہروں کے پانی سے دیا جاتا ہے پینے کے لیے، اور جنت کے میووں کو کھانے کے لیے دی جاتی ہے. وہ کہ یہ حضور کا کھانا جو
دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں تک ایک دو چیزیں معلوم ہوئی، یہاں تک دو چیزیں معلوم ہوئی کہ ایک اس دنیاوی حیاتی کے بعد ایک اور حیات برزخی ہے جس کو قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ ساتھ قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے اس حیات برزخی کو ہندہ رمیم کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، یہ بھی تعبیر کرتا ہے، یوزقون بھی کہتا ہے، یہ بھی یوزقون سے حضرت مراد کون سے رزق ہے، تو میں نے کہہ چکا ہوں اسی عالم کا، اسی عالم برزخ کا ایک رزق ہے جس کی تفسیر ہوتے ہیں عمر نے اپنی زبان میں خاص فرمائی ہے کہ اور وہ کیا ہے، رزق یعنی جنت کے میووں سے اللہ ان کو دیتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ ان کو آوازیں آتی ہے مانگو کیا مانگتے ہو، تو آگے سے کہتے یا اللہ ہمارے روحوں کو اگر یہاں سے نکالا جائے اور نکالنے کے بعد دنیا میں بدنوں کے اندر پھر داخل کیا جائے اور پھر جنگ چھڑے اور تیرے راہ میں پھر شہید ہو کر آئے، حکم ملتا ہے وہ زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی، بس وہ ایک ہی بار ہم دنیا میں دینی تھی، وہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں دوبارے ہو، چنانچہ وہ کہتے اور پھر مانگو یا اللہ پھر یہ سنتے کہ ہمارے جو پیچھے بھائی رہ گئے ہیں ان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کتنے انعامات میں ہیں تو شاید یا اللہ وہ بھی اسی طریقے سے ہو کر آئے، وہ حکومتہ ہے ہاں بے شک یہ کر دیں گے ہم کہ پچھلوں کے لیے ہم اپنے قرآن پاک میں اعلان کر دیتے ہیں تاکہ پچھلے لوگ بھی تمہارے انعامات کو سن کر اور میرے فضل کو سن کر وہ بھی کیا کریں اسی طریقے سے ہو کر آئے، یہ ٹھیکریاں بھی کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا من خلفہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں تک ایک بات ہے صاف میں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حیاتی یہ نہیں ہے دنیا، یہ جو چھڑا بنا ہوا حیاتی دنیا کا برزخی کا مولانا تھانوی نے سورۃ بقرہ میں اس لیے لکھا ہے کہ یہ کرامل کہتے ہیں یہی حیات اسی حیات سے یعنی برزخی حیات سے اللہ تعالی نے انبیاء کو ان سے اور گنے امتیاز شہیدوں سے اوپر شہداء سے اوپر ایک اللہ تعالی نے اور امتیاز دے رکھا ہے جو شہیدوں کو بھی نصیب ہے۔ ہمارے شہیدوں کا ایک مقام ہے برزخی زندگی میں، ایک اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، اس سے اوپر ایک اور برزخی حیات کا مقام ہے جو اللہ تعالی نے انبیاء کو دیا جو اوروں کو اب جھگڑا میں سمجھی بات کو، یعنی صرف اتنی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حیات دنیاوی یہ بدن کے اندر روح کا ہونا، ابدان میں ہونا، بدنوں میں روحوں کا داخل ہونا، سمجھے میری بات تو ایک یہ ہے، ایک ہے کہ بدنوں میں روح نہیں ہے، روح کا مقام جو کسی مقام اللہ کے ہاں ہے ان مقاموں میں ہے، اور ہونے کے بعد ایک مقام شہید و شہداء کا ہے، ایک مقام انبیاء کا ہے، ان انبیاء میں ایک مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیا کسی ایک حدیث سے صحیح سے یا کسی ایک صحابی سے یا کسی ایک تابعین تبع تابعین سے امت محمدیہ میں کوئی بات کسی اوپر سرح ساری میں کہ ایس بات سند صحیح ہمیں مل جائے صحابہ وغیرہ سے کہ حضور یا انبیاء علیہ السلام کی وجودوں میں وجود پاکوں میں پاک وجودوں میں ان کی ارواح طیبہ کو داخل کر دیا جائے دوبارہ، یہ قطر کسی مقام سے معلوم نہیں ہوتا، کہاں دنیا میں کسی چیز سے نہیں معلوم ہو رہا، اتنا تو یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی وجود پاک جہاں بھی ہے حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی ان کی وجودوں کو مٹی کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، یہ خدا تعالیٰ نے اپنے کرم کے ساتھ اپنا خاص ایک فضل جو ہے اس کا انبیاء پر یہ ہو چکا ہے کہ مٹی نہیں کھا سکتی۔ اس کے بعد جو ارواح کو وہاں نکالنے کے بعد جو مقامات اللہ کے ہاں کے ہیں ان مقامات پر رکھنے کے بعد یہ کہیں بھی نہیں معلوم ہو رہا کہ آیا ایک احتیاط یوں ہی فرضی مثالیں دے دینا اور جی حضور کی قبر سے کوئی آر جگہ بھی کوئی نہیں، لہٰذا یہ ہونا چاہیے، یہ لہٰذا کا مسئلہ تو ہے کوئی نہیں کہ کوئی لہٰذا کا مسئلہ ہو جائے کہ چند آدمی قیاس کر کے بیٹھ جائے پاکستانی بلکہ لوگ ہمارا دل چاہتا ہے یہاں یہ ہو،
ان کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ دین کا ہے، نہ کسی زید کے دل کا مسئلہ ہے، نہ عمر کے خیال کا مسئلہ ہے، یہ تو مسئلہ بابا کتابوں کا۔ صحابہ میں یا پیغمبر کی حدیث سے پاک سے انبیاء کے بھی کوئی آئے تب تو ہم کہیں کہ بے شک ہے، کسی ایک حدیث سے کسی بنا پر۔ اب رہا یہ بات جو دنیاوی کا یہ مانا اگر کوئی کہے یہ مانا کہ روح بدن کے اندر ہے، یہ تو کہیں سے معلوم نہیں ہوگا۔ آخر میں اگر یہ مانا ہو نہیں جی دنیا کیا مثال ہے بابا، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا اس کے مقابلے میں، یہ ساری زندگی مل جائے اس کی ایک منٹ کے ساتھ بھی برابر نہیں، وہ زندگی اور ہے کئی درجے اعلیٰ عرفہ ہے اس سے، یہ کوئی نسبت نہیں۔ اس وجہ سے اس کو دنیا بھی کہے اس کی مرضی ہے، لیکن یہ حیاتی بدن والی، اس بدن میں روح ہونے والی یہ نہیں ہے۔ ہاں ایک اس کے بعد ایک اور حیاتی ہے، یہ دنیا کی حیات اس کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، وہ اور ہے۔ اب اس پر ایک پوری مقام ہے۔ دیکھو اس میں اب یہ نہیں ہے کہ دیوبند کے ایک ہی مسئلہ ہو، دیوبند کا ایک مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھلانا دیوبند کا مسئلہ بس اس میں ختم۔ اب یہ بات ہماری پھر اعتبار سے ہونے والی ہے، یہ اعتبار ہو رہا ہے، آ رہا ہے، اس میں تو ہماری باتیں ہوں گی لاہور میں۔ تو بات ہمارا بھی کبھی یہی ہے کہ آیا وہ ایک مسئلہ کو روایت دیوبند کا یہ قطع نہیں، ایک مسئلہ کا حضرت نانوتوی کا ہے، ایک مسئلہ باقی علماء کا ہے، ایک مسئلہ حضرت تھانوی کا ہے، بالکل بڑی جدا جدا ہے۔ باقی رہا یہ بات، اسی لیے میرا جی چاہتا ہے کہ جب وہ چھیڑا جائے تو حضرت نانوتوی کی باتیں بھی، باقی اکابرین علماء دیوبند کی باتیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نانوتوی کی باتوں کے ساتھ باقی اکابر کی باتوں کو یہ پوری طریقے سے دیا جائے۔ آخر میں اور یہ سب باتیں ایک ڈپٹیشن بنا کر لوگوں نے کہ بردخت ہے اور فلان ہے، اللہ کے منہ درد گزر بھی ہے، یہ تو ایک ایسی گپیاں بنانے والوں نے بنا کی جی حیات پھر پردہ ہے، لہذا پردہ کیا درد ہو گیا، جھگڑا یہ کہ پھر پردہ کہو، حلال پردہ کہو، یہ پردہ کھینچا کہو، اوپر کہو، جو کہو، جھگڑا سمجھو، ان باتوں سے بات ختم تو نہیں ہوتی۔ اگر پھر پردہ کہنے سے بات ختم ہو جائے ہے تو پھر پردہ کی ہے، جھگڑا بات کا مدار سمجھو جھگڑے کی، جھگڑے کی مدار اس بات پر ہے کہ آیا روح بدن کی اندر ہے یا نہیں، بات یہ سمجھو، مسئلہ سمجھو، روح بدن کے اندر ہے یا واقعی روح بدن کے اندر نہیں، جو اپنے مقام کو روح کا ہے وہاں ہے۔ بات سمجھیے، اگر کوئی دنیا میں صحابہ سے، حضور سے، کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعین، تبع تابعین سے باسند سے ہی یہ معلوم ہے کہ واقعی میں بدن مبارک کے اندر روح ہے تو بات ختم، اس کا نام رکھو، ہمیشہ رکھو۔ لیکن اگر دنیا میں آج تک نہیں ثابت ملا، نہیں ثبوت مل سکتا، نہ ملتا ہے نہ ہے دنیا میں کسی کتاب میں، پھر قیاس کوئی کہہ دی ہے تو صحیح نہیں، لیکن دیکھو نا قبر کا درجہ عرش پر ہے تو زیادہ نہیں، چڑھی کا زیادہ نا، لہذا قبر میں ہونا، یہ لہذا جو ہے وہ تو کرنا، یہ نہ مجھے کیا حق ہے، زید عمر بکر کو بھی حق کوئی کسی کو بھی نہیں۔ آخر میں سنت صحیحہ ہو ہے یا صحابہ سے باسن صحیح کوئی بات ہو، ٹھیک ہے نا، تبے تعلیم تک کی ہوگا تصا، اس کے بعد اگر نہیں رہتے پھر مذہب حنفی ہو، ٹھیک ہے، یا اجماع ہو یا مذہب حنفی کی کتابیں ہو۔ اب مذہب حنفی کی بات خدا کری سارے متحد نہ بنتے نا، کسی ایک کے متحد رکھو کہ سارا جہان متحد بنتا جاتا ہے، کوئی ایک ہم نے سمجھا تھا چلو وہ پرانے ہمارے متحد ہیں، ان کی متحد ہم تابع ہیں۔ اب جو جہان اٹھے آدمی اٹھے تو سارے متحد بنتے گئے، اور کہتے میرے بھی اتحاد مانو، خدا کے نعرے کا اتحاد نہ منواؤ، جو کل کے اتحاد مان چکے ہیں ان کی اتحاد، ان کی بھی کتابیں نکالو۔ دیکھو مقصود موجود ہے، مقصود موجود ہے، فکر موجود ہے، اس کی شرح موجود ہے، بات صاف کہتا ہوں، سمجھ گئے، ہدایہ موجود ہے، شامی موجود ہے، کتابیں ساری موجود ہے، ان میں کوئی بات نکال ہو جائے، بات صاف، اگر ان میں نہیں ہے تو پھر ایک نہیں سارا جہان جب ہو جائے نہیں مانتے کسی کی بات صاف، پھر قیاس کی بات کو ماننے کے لیے اگر قیاس ماننا امام صاحب کا قیاس کیوں نہ مانا جائے، جن کے مقرر ہے
کہ بعد میں آگے نہیں جی فلانا مولوی کہتا ہے بہت اچھا، مولوی کہتا ہے وہ مولوی مقابلے اور مولوی اور کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کیا بات ہے؟ اس کے لیے پھر یہ ہے ہاں اب اس کے بعد آگے میں چوتھے درجے میں پاکی میں کیا علماء دیوبند کی بات ہے، بہت اچھا جی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء دیوبند واقعے میں قاطبتاً اول تا آخر اس مسئلے پر ایک رائے ان کی ہے، ایک رائے ہے فضل اللہ رحمہ فالو ہمیں بھی، لیکن اگر ایک نہیں ہے سمجھا میری بات کو، اگر علماء دیوبند کی ایک رائے نہیں اس میں ہم رائے نکالیں گے، باتیں تمہارے سامنے رکھی کہ کوئی ایک دیکھتا جائے میرے ساتھ، ہم نکال کر نکالتے جائیں گے، اور اس وقت تمہارے اگر کان نہ کھڑے نا حیران ہو گئے یہاں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن تمہیں کہنا بابا یوں تو نہیں ہے۔ اب رہا یہ رضی اللہ علیہ روحی، اس کی یہ خود دلیل ہے، یہ حدیث یہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ روح کا اعادہ بدل کے نہیں ہے، اور اس کے اندر سارے اس کے اندر بھی باتیں دیکھ لو، مشکات حاشیہ پڑھ کر آئے وہاں دیکھ لو، عبدالحق شیخ لمحات والا دیوبند کا کہتا ہے، سارے علماء دیوبند کی باتیں بھی دیکھ لو، یہ آئے گا یہ سب چیزیں، اور اس حدیث پر بھی ویسا آئے گی یہ حدیث کس درجے کی ہے، کیسی حدیث ہے، اس کی بھی بیرونی بات ہوگی، تمہارے سامنے بھر یہ پڑھ دو حوالہ، یہ تو ٹھیک ہے نا، سمجھے میری بات کو۔ اس لیے سرے دس اس مسئلے کو اس حد تک میں نے رکھا ہے جتنا کہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے بہت جلدی کرنا ہے اس مسئلے کو تو یوں نہ کرو کہ رمضان مبارک سے پہلے ایک دن اس مسئلے کو واقعی کو پیچھے رکھو، ہر گھر میں میرے گھر میں باقی مسائل کو پیچھے رکھ دو، اس مسئلے کو ایک دو رمضان سے پہلے 24 یا 25 شعبان رکھ دو، ٹھیک ہے نا، اس دن سبق نہ ہو تو تاکہ تمہارے اس پر پوری بحث ہو جائے۔ صرف اتنی بات یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب دیکھنا چاہیں دیا دیکھیے، بریلوی لوگ حضرت صدیق آپ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہے، بریلوی تو پکڑے، بریلوی نے کہا ان کو لوگ اسلام پکڑتے ہیں، میں خود پکڑتا ہوں، یہ صدیق اکبر کا خطبہ جو میں پیش یہ بخاری خود کہہ رہا ہے، اب امام بخاری کو ہم چھوڑ دیں، امام بخاری کہہ رہے ہیں، اور کہتے وقت ایک صحابی نہیں تھے، سارے صحابہ سنے تھے، اور سننے کے بعد یہ آیت پڑھی، ماں محمد اللہ رسول کی آیت پڑھی، قد خلت من قبلہ رسول کی آیت پڑھی، اور چلتے گئے۔ جب یہ صحابہ کہتے ہیں جب جا رہے تھے گلیوں میں ہر ایک کی زبان پر ماری آیت آ رہی تھی ماں محمد اللہ رسول، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آج ہی آیت اس نے ہم نے سنی ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ لحاظ روح سے مراد یہی ہے کہ یہ نہیں کہ یہ عام انبیاء کو جتنے بھی انبیاء ہیں ان سے عذاب قبر کوئی نہیں، مسئلہ یاد رکھنا، سمجھے میری بات کو نہیں، کوئی انبیاء سے عذاب قبر نہیں ہوتا، نہ ان سے کچھ ہوتی ہے، نہ ان سے رب کو وہاں تک پورا حافظ حضرت کو طرف سوال ہوتا انبیاء سے، سمجھے میری بات کو، خود پیغمبر بھی سے سنا ہے، صحیح ہے، ان سے بھی کچھ ہوتی ہے۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک دن رکھ لو، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو دن ہو جائے نا اس میں بات پوری کرنے کے بعد اس کو پھر آئے دن اس مسئلے کو حوالہ دیا جائے، تاکہ قرآن بھی کرتا جائے۔ آج تو صرف اتنا بات سمجھو، یوں سمجھ لیجیے 24 اور 25 شعبان ان دونوں میں سے ایک دن رکھ لو۔ دیکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے، میں صاحب پہلے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے رہنے والوں میں سے کسی کا کوئی قیاس میں اعتبار نہیں کرتا۔ یہ جو ہے اب کتاب مقام حیات لکھی ہے اس میں، اور حیران ہوتا ہے کہ دیکھ دیتے یا اللہ اگر علم ہوتا تو یہ باتیں ہوتی، بالکل تو سوچ لیے قیاس کیا ہے، یہ مسئلہ قیاسی ہے، اور پھر قیاسی بھی کیا پاکستان کا قیاس ہے، سبحان اللہ کیا عجیب تولا دکھ رہا ہے قیاس، اپنے قیاس کرنے والے، اور قیاس اب تو ہے ہی ضروریات میں سے جس کو تمہیں آج تک پڑھتے ہیں، اصل رابع المستنبط مستنبط کہہ کر مر گئے کام پتہ لگے لوگوں کو تم چوتھا قیاس بھی اصل جو ہے وہ بھی ایسا گھٹیا اصل ہے، وہ بھی تینوں سے مستنبط ہے ہی نہیں۔ چلو مان بھی لیا اگر تو اتحادی امور میں مان لا، یہاں تو اتحادی امور بھی ہے، یہ تو مابعد الموت کا مسئلہ ہے، مابعد الموت میں قیاس کر ہی نہیں سکتا، یہ تو نصبی مسئلہ ہے، سوائے ہی مسئلہ ہوگا، یوں تو نہیں ہوگا کہ دور مسئلہ چلنے کی قیاس نہیں کرنا، کیا بھی کس کا پاکستانی ہوگا۔
اچھا جی، بہرحال آئے گا، کتابیں نکالو، کتابیں ساری موجود روایتیں بنتی، جو بھی دیکھنا چاہے آپ پوری باتیں موجود ہے کتابوں، سمجھ گئے بات کو؟ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین استجابوا یستجیبون باللہ۔ دیکھیں گے بھی ایک بات ہے کہ تعلق روح کا بدن کے ساتھ اگلی چھڑ سے، اور یہ بالکل شاہ صاحب پر اتحام ہے کہ حضرت شاہ صاحب تعلق روح کا بدن کے ساتھ نہیں مانتے، بالکل جھوٹ بولتا۔ شاہ صاحب کو میں بلا دوں گا، شاہ صاحب کی تشریح لے آئیں گے، اور پھر یقین ہے کہ آپ لوگوں کے سننے کے بعد صرف اتنی بات ہے، شاہ صاحب جو کہیں گے وہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے عبارتیں پیش ہوگی روایت دیوبند کی، اور شاہ صاحب بھی مانتے ہیں۔ ہمیں صرف اتنی بات ہے دیکھنے کی کہ آیا کوئی نص ہو، ایک تعلق میں فلانا تعلق جس میں کوئی نص آ گئی ہو، حدیث میں کوئی نہ تعلق آیا ہو فلانا، یا صحابہ سے کوئی آیا فلانا، تو اس کا جو انکار کرے بڑا مجرم ہے۔ حدیث میں کوئی تعلق کا ذکر نہ آیا ہو تشریح، اور صحابہ سے بھی کوئی نہ آیا ہو، اور اسی لیے مفسرین لکھتے ہو کہ لا یعلمکم الا اللہ، وہ اس کی پورا تعلق کو نہیں جانتا، وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ مثالیں بھی ہیں لوگوں نے تعلق کے لیے، ان مثالوں میں سے شاہ صاحب آپ کے سامنے پیش کرنے کی واقعی متعلق ہم مانتے ہیں یا مانتے ہیں؟ تعلق کے اندر ہے کہ کون سا تعلق ہے، یہ سب چیزیں ابھی بات کی ہے۔ وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ شاہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے، بات سنی میری بات کو، شاہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا دعویٰ اور چیلنج ہے، مجھے اتنا کوئی بتا دے حدیث کی سند سے ہی، یہاں تو شاہ صاحب روایت کاٹ لو تو سند مانتا ہے۔ بھائی ایک شخص ہے، اگر وہ کہتا ہے خدا کے لیے مجھے اس کی سند صحیح بتلاؤ، سند صحیح، کوئی مجرم ہے۔ بھائی تمہارا اگر اور مسائل میں جھگڑا ہوتا ہے، وہاں راوی ذرا کمزور آنے کہتے ہیں حدیث کیا ہے؟ ضعیف۔ کتابیں ساری پڑھی ہوئی نکال کے تمہارے سامنے رکھیں گے، ساری کتابیں جو چاہو، اور اسی کسی بات کو حق دیکھو 24-25 رمضان تھوڑا نہیں بڑا کافی دن ہے، شاباش لکھو مولوی کو بھائی ہمیں یہ بتاؤ، یہاں کو پتہ نہ لکھنا، سمجھ گئے؟ کسی دکاندار کا نام لے لینا، یہاں دکاندار کافی ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ نام دکاندار کا نام لے لینا کہ جی جو حدیث آتی ہے مان صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کی صحیح سند کس کتاب میں ہے، یا اس کے راوی سارے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بری بات ہے، بری بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں، مثلا مولانا درخواستی ہے، اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی بری بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو لکھو حق، ان کو لکھو حق، آپ میں سے کوئی آدمی لکھے اس کی سند صحیح، گالی نہ لکھنا کہ تم مرتد ہو گئے، تم ایمان ہو چکے، قرآن ہو چکے، گالی سے بنوا تو نہ پہلے سے مانتے ہیں۔ اگر کوئی گالی سے بنوائے نا، بہت اچھے جی آپ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اور درجے دے، اور گالیاں 3-4 دکھا لو، اور گالیاں دینے سے، اگر گالیاں دے کر بنواتے ہو ہم پہلے سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور گالیوں کے سوا بنواتے ہو ان کو کتاب، حوالہ، صفحہ، راوی لکھ دو، فلانے بنے راوی ہے حدیث کیا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس پر بحث ہوگی، شاہ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ آپ کے سامنے کی ہوگی، اگر یہ حدیث آخر میں انشاءاللہ وہ اس معاملے میں آپ لوگوں کو پوری آزادی نصیب ہو۔ خدا جانتا ہے کوئی ایسی بات نہیں، بہت بات کرنے کی کیا بات ہے، کوئی ایسی تو نہیں۔ بہرحال اللہ یسمن الذی استجابوا للہ ورسولہ ہو، یہ صحابہ کی شان آ رہے ہیں۔ اس میں صحابہ میں کیا کیا چیز ہوئی، اصل بات یہ ہے، یہ صحابہ جو تھے نا، یہ زخمی کوئی کچھ پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت ابو سفیان وغیرہ نے مشورہ کیا، چلو موقع مل گیا ہے، فتح تو ہوئے گی ہمیں، ان کے آدمی مار بھی گئے، چلو اب ان پر حملہ ہو گیا، بالکل ختم کر دو۔ زخمی بھی چور ہونے کے باوجود جب ان کو پتہ لگ گیا نا کہ ہمارے مطلب پھر فیصلہ کر کے آ رہے ہیں، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے سنا، بھائی صحابہ اٹھو تیار ہو جاؤ، سنا کہ دشمن پھر آ رہا ہے۔ اسی وقت سارے کے سارے زخموں کے اندر بھی تھے بھی تیار ہو گئے۔
اللہ کی بات کو، خدا کی پیغمبر کی بات اندر بیٹھ کہتی ہوئی ہے، زخمی ہونے کے بعد بھی آ گئے۔ اللہ بھی قانون الناس، یہ سب صحابہ کی شان میں آ رہا ہے جن کو لوگوں نے کہا یہ ایک اور چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے، ابو سفیان نے وہاں اعلان کر دیا تھا، اعلان یہ کیا کہ اس سال کے بعد آئندہ سال جو آ رہا ہے، آئندہ سال پھر بدر میں ہمارے تمہاری جنگ ہوگی، پھر تمہاری آئندہ سال ہوگی۔ سمجھ گئے؟ جب سال آئندہ آیا اور مسلمان کاٹ گیا تو اب تو ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، اب تو ہماری اتنی طاقت نہیں ہے۔ وہی بدر میں اس نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ میں ہماری تمہاری جنگ ہوگی بدر کے بعد۔ اب بدر کے بعد جب سال آنے لگا تو تاڑ گیا کتنی ہماری طاقت ہو، آگے بھی منہ کی کھانی پڑی ہے تب بھی۔ سمجھ گئے؟ اب بدر میں کہاں جنگ کریں گے؟ اس لیے پہلے جاسوس کہیے، جاؤ جا کر تم کہو مسلمانوں کو ڈراؤ، بڑا مجمع آ رہا ہے، بہت بڑے مشرک چل رہے ہیں، مکے کے لوگ، سارا ملک طرف آ رہا ہے تمہارے خلاف، تاکہ ڈر دے جی نہ آئے، ان کی عزت میں جائے لوگی لو۔ وہ بھی نہیں آئے تو ہم بھی نہیں گئے، وہ بھی نہیں آئے تو ہم بھی نہیں گئے۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے، یہ وہ ہے جن کو آ کر جاسوس نے کہا ان اللہ سقدم لکم، عرب کے لوگ تمہارے مقابلے جب ہو رہے آ رہے جب ہو چکے ہیں، فاخشوا ڈرو۔ خدا کے تجلی باتیں سنی فزادہم ایمانا، اور زیادہ اللہ کے ایمان میں کیا۔ وقالوا کہنے لگے چھوڑے باتوں کو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہماری اللہ کافی ہے اور بہت اچھا ہمارا کارساز ہے۔ ہمیں کچھ نہ کہ یہ صحابہ حضور کے ساتھ پھر جا پہنچے، اس بات کے مطابق تو وہاں جا پہنچے۔ آگے کہتے مشرک تو کوئی نہیں آئے تھے، کوئی نہیں آیا، انہوں نے وہاں سے کھجوریں لے لی، کھجوریں وغیرہ خرید کرنا لے آئے۔ جو وہاں کھجوریں خرید کر آ گئے تو اس کے بعد کسی بھائی اللہ کو میں کہہ چکا ہوں کہ سارے کہتے ہیں توجہ ہوئی، یہ پہنچ گیا وہاں حضور کے ساتھ، انہوں نے وہاں سے کھجوریں وغیرہ خرید لی، جو اس وہاں کا علاقے کا موسم تھا، میوہ تھا، وہ آ کر مدینہ منورہ میں بیٹی بڑا خاصا رہا لو گئے تو ادھر کام بھی بن گیا، دشمن بھی کوئی نہ آیا، اللہ نے ذریعہ ہو گیا دشمن، اور اللہ نے مار بھی دے دیا، نقل بھی دے دیا۔ قرآن کے خان تعالیٰ بنعمت من اللہ فضل لم یمسسہ سوء، کوئی کسی قسم کی کوئی تبلیغ کی دعوت اللہ بھی کوئی کرم ہوتی ان کو، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ واپس آئے۔ وَتَرْجُونَ اللہ، خدا کے رضا کی ساتھ کرتے رہے اللہ فضل۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو طاقت مار کے ساتھی ہو رہا کہا ہوں، یہ کہہ چکا ہوں لا یحزنک مثال القرى، میرے پیغمبر اس قسم کی باتیں کئی ہوتی رہیں گی، تجھے پریشان رکھے لوگوں کی باتیں۔ انہوں نے اللہ شیعہ، بے شک یہ لوگ اللہ کو ضرور نہیں دے سکیں گے، ضرور دے سکیں گے، نہ جلدی کرے بلائی اللہ شیعہ یرید اللہ ان الذين كفروا بالله اللہ شیعہ بے شک وہ جو خود کی ایمان کی، جنہوں نے ایمان کی دولت سے محرومی حاصل کرنے کے باوجود اور کفر پر رہے ہیں، میرے پیغمبر یہ سارے بھی مل جائے اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ درگاہ میں رکھنا ہے۔ اور آج اس میں نہ گمان کرو لوگ کافر ہے، کس بات کو مان کرے گا تعویل مہرت مقبول ہی ہے، نہ گمان کرے گا اس بات کو مول دینی ہماری کے لیے بہتر ہے، مول دینی ان کو جتنی ڈھیل دے رہے ہیں یہ ڈھیل دینی مول کے لیے مراد کیا ہے؟ خدا تعالیٰ بے ایمانوں کو بھی، خدا کے دشمنوں کو، باغیوں کو بھی، اللہ کے برتری دشمنوں کو خدا تعالیٰ مول دیتا رہتا ہے۔ اس مول دینے سے آدمی یہ نہ سمجھ کہ لوگی نے بندے کو میں کیا کرنا بڑا کام ہے، چھوڑو، اس نے پھر ہم کو بھی مولت دی، اس نے نمرود کو بھی مولت دی، اور جو کافروں کو مولت دیتا رہتا ہے مولت دی۔ ان والوں میں یہ دور سنا میں بول دیتا ہے تم یہ بڑھتے جائے، نام کی بات ہے، بڑھتے جائے ہم کہاں تک جائیں گے؟ میں دیکھتا جاتا ہوں اپنے قسم میں آپ ہمیں کہاں تک جائیں گے؟ ماں کان اللہ پڑھے حتیٰ مہاکان جواب سال مقدر اللہ تعالیٰ نے اگر یوں ہو جاتا کیا اچھا ہوتا، یوں اللہ تعالیٰ ضرورت کیا آتی اتنی صورت جنگ کرنے کی، یہ سب صورتیں پیش آنے کی ہے، جنگ کو کرنے کے وجہ کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی لڑائی، اتنے مروانے آدمی، لوڑی کہتے 17 آدمی بھی گئے، سارے کیڑے، خدا کہتے میرے پیغمبر تو صاف کر دو ماکان اللہ ہو، خدا تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ مومن کو یوں چھوڑ دے، مومنو بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں، جب تک امتحان نہ آئے
جب تک جنگی نہ ہو، جب تک شہادت نصیب نہ ہو، پتہ ہی نہیں لگتا کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے، پتہ نہیں لگتا خبیث کون ہے اور حتیٰ یمین الخبیثہ من الطیب۔ بابا برا اور اچھا ان دونوں کی امتیاز کب ہوتی ہے؟ جنگ بھی چھڑے، لڑائی ہو، شہادتیں ہو رہی ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کون پکا ہے اور کون ساتھ نہیں دیتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ویسے کا پتہ لگ سکتا ہے ایک حتیٰ پھر آگے انگریزی کو جائز کر کے بھی ہونا تھا، خدا ویسے بھی بتا سکتا تھا، خدا ویسے بھی بتا سکتا تھا کہ یوں ہی ہو جائے۔ اس کا قرآن جواب دیتا ہے ماں کا اللہ، خدا ہمیں بتا ہی دیتا، خدا ہمیں بتا ہی دیتا اور یہ بنانے بنانے حدیث ہے، بنانے بنانے پر ایمان منافق ہیں، ان پر اعتماد نہ کرو۔ اس کا قرآن یہ بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ بات ہو تو جنگ سے جو بات ہوتی ہے بات میں فائدہ کیا ہے؟ اصل تو قیامت سے دیکھنا تھا۔ اور ماکان اللہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کوئی کہا دے غیب پاک، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ غیب کی امور پر مطلع کر دے، آگاہ کر دے، یہ بات نہیں ہے کہ اس لیے کہ تمہارے ساتھ احمد کی کوئی تم پر تو نوئی آنی ہے نہ تمہیں ہمرانا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی غیب کی باتوں کے لیے لیکن اللہ یہ بھی مسلم عشاء فیوحی الیہ ما یشاء، سب فصل لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے، چن لیتا ہے، چننے کے بعد کیا کرتا ہے فیوحی الیہ ما، وہ جو چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے، یہ نہیں کہ جو تم چاہو وہ وہی ہو جائے، نہیں سمجھے؟ وہ تو جو چاہتا ہے وہ وہی کر دیتا ہے کہ یہ بات وہی کرتی، باقی تم چاہو آئے جنگ نہ ہوتی اور جنگ ہونے کے بغیر ہی ہمیں پتہ لگ گیا کہ کوٹے کرے، یہ تو تم یہ چاہتے ہو نا، یہ بات یوں نہیں تھی، یہ بات یہ بھی کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ بجائے وہی کے متعلق جنگ کروانی تھی تاکہ پتہ لگے کہ واقعی میں حدیث چھوڑا تو یہ وہ نہیں سمجھے۔ اگر وہی ہوتا تو تمہارا امتحان کس طرح ہوتا، تمہیں درجے کس طرح ملتے؟ درجات مل ہی نہیں سکتے جب تک عملی زندگی نہ ہو۔ اور آئیے کہ صرف باتوں میں وہی زندگی سے خدا بتا دیتا درجات کس طرح نصیب ہوتے، درجات نصیب ہوتے ہیں، درجوں کا مقام ملتا ہے تو تبھی ملتا ہے جنگ ہو رہی ہو، دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہو، پھر دیکھیں کون دشمن کے ساتھ مقابلے میں آتا ہے اور کون پیچھے بھاگتا ہے، اور راتوں ہی جو مرتا ہے شہادت کا ملتا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ باتوں میں اگر اتنی بھی ہوتی پھر مقامات میں ملتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو مناسب سمجھتا ہے اس کی جو اس کے ہم مناسب ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم تو وہی کی ذریعے سے، یہ سارا قرآن وہی کی ذریعے سے کا ہے، وہی نہیں بتا رہا ہے۔ ان تو دیکھیے آمنو تمہارا کام کیا ہے؟ آمن باللہ رسول، بس تمہارا یہ کام ہے اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اور پیغمبر جو بات کہے اس کو مانو، ختم۔ باقی رہ یہ بات اپنی رائے مت دو کہ یہ کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے، ویسی بتا دے یہ تمہاری بات نہیں، جو پیغمبر فرما رہے ہو اس کو مانتے جاؤ۔ ان تم بس ختم۔ ایک بات ہے یہاں بھائی یہاں تک لا یہ سب المدینہ جب ہم نے دیکھا ہے یہاں بدرت میں کہہ دیا تھا کہ جہاد کا مضمون اور انفاق کا مضمون بار بار قرآن اٹھائے گا، کہا تھا کہ نہیں؟ یہاں تک مضمون جہاد کو لا کر اس مضمون نے اب تک صحابہ کی شان بیان کی، آج کبھی صحابہ کی وہ شان جو صحابہ کو شہید ہو گئے تھے یا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی شان کے حق میں قرآن پاک میں آئے تھے۔ دیکھا ہے اب سارے سبق کو خلاصہ نکال لو آج کا، جہاں قرآن پاک نے احد کی شکست پر بحث کرتا ہوا سوال جواب دیتا وہ سوال کے جواب دیتے قرآن پاک نے دور کیا ہے کئی پہلوؤں سے، وہاں منافقین معترضین کا جواب بھی اور وہاں پیغمبر کی شان پر بھی بحث کر گیا قرآن، اور ان کے سوال کے جواب دے کر جو صحابہ شہید ہوئے ان کے درجے کو بیان کر کے اور جو صحابہ باقی رہ گئے تھے ان کے مقام کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے ایک یہاں بریلوی کہتے ہیں، بریلوی کی آیتوں میں سے ایک یہ بھی آیت ہے وہ بنے نہ بنے کا کام ہے بنا لینا، بس یوں ہی ایک مرتبہ کی بنا لینا، یہاں سے نکالا کرتے ہیں غیب کلی ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ بھی پہلے موضوع سمجھا کرو، دیکھو ہمیشہ یاد رکھو پہلے ماں بہن نزاع کی جس میں نزاع ہے وہ سمجھا کرو۔ یہ کبھی علم غیب لوگ کہہ دیتے ہیں، کلی جزی کہہ دیتے ہیں، چھوڑو کلی جزی کو، لوگوں کی کیا پتہ ہے کلی جزی کلی کہتے جزی کیا ہے، کیا کرنے دیہاتی لوگ کیا جانے کلی جزی۔ یہ پہلے نیا نیا مسئلہ چلتا ہوا پٹنہ میں
تو مشہور یہ تھا اور یہ کلی جزی کا جھگڑا جی پتہ ہی جٹوں کو دیہاتوں کے کیا پتہ کلی کیا ہے جزی کیا ہے انہوں نے کبھی کلی سنی نہ کبھی جزی سنی آخر میں وہ اپنی کلی بھی اتنا خیال کرتے رہے اس لیے مسئلہ چھوڑو نہ کلی کہو نہ جزی کہو کر یہ بھی کہتے ہیں ان میں غیب بھی بات ہو لفظ ایسی بولی استعمال کر کے ہر آدمی سمجھے بات سمجھو بات نظام کی کیا ہے جھگڑا ہمارا بریلوی کتنا ہے جھگڑا ہمارا بریلوی کتنا بریلوی جھگڑا ہے وہ کیا سمجھ بات کو یہ جھگڑا ہے کیا ہر ذرے ذرے کائنات کو جو ہو چکا ہے ہو رہا ہے ہوگا یہ دنیا کے نظام حالت میں جو ہو چکا ہے ہو رہا ہے ہوگا سمجھ گئے اور جو یہ ذرا ذرا کائنات پر موجود ہے اس حالت میں ہے اس ذرا ذرے کائنات کو کون دیکھ رہا ہے ان کی پکاروں کو کون سن رہا ہے ان کی حاجتوں کو کون پورا کر رہا ہے سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کے سوا ہم یہ کہتے ہیں خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں اور سننے والا نہیں ہاں خدا تعالیٰ جتنی چاہتا تھا بتلاتا رہا سمجھے لیکن ہر ذرے ذرے کائنات کو کوئی جاننے والا نہیں اللہ وہ ضروریت ہوں اس بات کے قائل ہے کہ ذرے ذرے کائنات کو سب کچھ ہو چکا ہے ہو رہا ہے ہوگا اس کو سارے اولیاء اللہ بھی حتیٰ کہ پیغمبر تک سب کچھ دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں اس پر ان کی دلائل آتے ہیں بات سمجھے میری بات کو ان دلائل دیتے ہیں جو ان سے ہو سکتا ہے ان دلائل میں سے ایک بھی دلیل ہے اس دلیل کی مدار دیکھو ماں کان اللہ ہو یوتے کو غیب پہلا مقدمہ جھوٹا دیکھا یوں پر آتے ہیں جھوٹ کہ ہم جھوٹ جمع کر لیتے ہیں ان جھوٹوں کو جمع کرنے کے بعد خود ہی اپنا فرضی نتیجہ نکال لیتے ہیں یہی جھوٹوں کا ہوتا ہے ہر جھوٹے مذہب کا باطل فرقے کے یہی حال ہوتا ہے چند مقدمات فرضیہ جمع کرنے کے بعد پھر فرضی نتیجہ نکال کیا ہوگا وہ تم نے پڑھا نہیں کیا اس کی 6 قسم میں سے ہی بھی قسم ہے فرضی آخر میں اب وہاں کہاں کہ انہوں نے غائب کیا اللہ استغراق کی پہلا مقدمہ آخر میں جب اللہ استغراقی ہے جس چیز کی نبی ہو پہلے لاکنہ سے لاکنہ کے بعد اسی کا کیا ہوتا ہے اس بات یہ دوسرا مقدمہ ہے دو مقدمے جو بناتے جاؤ بناتے تیسرا جھوٹ نکلے گا دیکھو نکلتا ہے جھوٹ 2 جھوٹ سن چکے ہیں نا پہلے اللہ بعد استغراقی اور لاکنہ کا کرنا جو پہلے جس چیز کی نبی ہو لاکنہ کے بعد اسی کا کیا ہوتا ہے اس بات امن نہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں سارے ذرہ خبر باتوں پر تمہیں مطلع ہے اللہ کیا لے لیا استغراق بھی لیا ایسا کہ شاید مجھے بھی کسی نے ایسے استغراق بھی نہیں لیا سمجھ گئے سمجھے میری بات کو ایسا ذرہ کائنات ہے جو ہو چکا ہے ہو رہا ہے ہوگا کہ ذرے پر تمہیں خدا مطلع ہاں رسولوں کو مطلع کر دے گا ذرے پر آگے خود ہی بنا لیتے ہیں پہلی چیز کو زور دیتے ہیں اگلی چیز خود ہی متواری کرتی بڑا آہستہ کہہ دیتے ہیں اور یہ رسولوں کو بھی کیا کرے گا ذرے پر مطلع کوئی پتہ نہیں آگے لکھا ہوا ہو کہ نہ ہو ان کی برات اور سالوں آگے کھا لکھا ہوا کہ رسول کو برا کے نہ رہا یہ رسولہ علیہ یہ تو یہ آگے تطرہ کے نام کے نظر یہ نبی ہے اور یہ نبی کے رسولی میں خدا رسولوں کی اتباع چن لیتا ہے یعنی کیا مانا اپنی کسی بات کے لیے چن لیتا ہے یہ تو نہیں کہا کہ رسولوں کو سارے گھروں پر مطلع کر دیتا ہے یہ قرآن کی کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسولوں کو سارے گھروں پر مطلع وہ جو ہے نا تمہارا یہ کیا اس کا میاں والی کے ضلع میں وہ پپلا کی شارک محمود سمجھ گئے جس کو لوگ کہا کرتے تھے بڑا ناوی تھا یہ لوگ کہتے ہیں دیوبندی سچی بات اس سے ناراض نہ ہونا دیوبندی یہ نہیں ہے کہ جو دیوبند کی سرزمین میں رہ کر آئے یا وہاں پڑھ کر آئے تو وہ سارے کیا مفہوم ہے سارے یہ ضروری ہے ایک دیوبند سے رہ کر چھوڑ کر حضور کے پاس پڑھا ہوا ہو صحابی بھی ہو اگر وہ کوئی ایمان کو ہو جائے جہنمی نہیں حضور کے بعد کوئی مقام نہیں ہو کہتے کہیں ایک آدمی نہیں ہو کہتے یہ ضروری ہے کہ جو دیوبند کی سرزمین پر حضرت شیخ الہندی بات بھی دیکھ رہا ہو اور ساتھ بات بھی دیکھ رہا ہو وہ
اگر بے ایمان قرآن سے دور ہو جائے، رسول اللہ کی حدیث سے دور ہو، بے ایمان مجبور ہوگا. کہتے ہیں کہ دیوبندی کہہ رہا بادشاہ، دیوبندی کی پھر کہاں ہو. اس کو دیکھنا ہے کہ بات اس کی صحیح ہے کہ نہیں. یہ شیخ الہند کا شاگرد تھا، شیخ الہند کے شاگرد کا محمود. تم حیران ہوگی، شیخ الہند کے شاگرد محمود، اس کا نام محمود قبلہ علیہ تھا. اور اس کے بعد آئے یہاں بولنے مرید ہو گیا، بڑے بولنے کا مرید ہو گیا. مرید ہونے کے بعد انہوں نے رسالہ لکھا، اس نام ہے کہ ظاہر کرنے کو رحمان. آج تک کسی نے یہ شیطانی نہیں پھیلائی. وہ کہتا ہے قیامت کا علم، جو کہتے ہیں نہیں ان بھی علم خدا نے رسولوں کو دے دیا، بھائیوں کو دے دیا. وہ تو یہ کس نے ظلم نہیں کیا تھا. انہیں کتاب لکھی نبی کو رحمان، میں اسے نام رکھا کہ نبی کو شیطان. وہ میرے پاس موجود ہے، نسخے دو ہے میرے پاس. وہ پوری بحث کرتا ہے، اس میں سے ایک ہی بھی دلیل دی ہے. بڑا بھی بولتا یہ ہے کہ اب تم خدا کے ایک انصاف کرو. اب اس میں اپنی بیٹھی ہے. ایک دو چیزیں سمجھو. مسئلہ نحوی کے اعتبار سے پہلی غلطی دیکھو، تم نے اگر پڑھی کتاب نحوی کی تو تم نے سنا ہوگا کہ چار کو پڑھتے رہے تو کتابوں میں الف لام چار قسم ہے. جنسی، آب خارجی، آب ذہنی استغراق کی. لیکن سارے نحوی کاتبۃ اور علم معانی والے کاتبۃ اس بات پر متفق ہے کہ دو لام حقیقی ہیں، دو پہ دو مجازی ہیں. دو معنی حقیقی ہے. الف لام کا معنی جنسی بھی اور آگ خارجی بھی حقیقی ہے. استغراقی معنی بھی مجازی ہے، آگ ذہنی معنی بھی. اگر اس کے حوالے دیکھنے ہو، اگر پڑھ کر رہے ہو مستثرمانی بھی کہتا ہے ترغیب والا وقت بھی استغراق آزری کے لیے وہاں نیچے لکھتا ہے تفتانی اشارتون فی ہے اشارتون. اس میں اشارہ کر رہا ترغیب والا کہ نام استغراق کی وجہ مجازی ہے. سمجھ گئے؟ اصل معنی دو ہی ہے کہ کیا آپ جنسی اور آگ خارجی. استغراق کی معنی حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی معنی ہے. تمہارے بولتے حور کے ابتدا میں جہاں تک حور پیاس کرتے دار نام پر، وہاں ہاشم نور محمد مذکر بھی لکھتا ہے اللہ استغراق کی مجازی معنی ہے. صاحب مطلبتی آخر میں جا کر پیاس کرتے اللہ پر کہتے ہیں حدو سوالامہ ناوی 7 لائن کے لیے ہے. گرتے گرتے کہتا ہے وقت تحقیق صحیح تحقیق یہ ہے اللہ 2 ہے جنسی اور آدو خارجی. سارے ناوی اسی پر ہے کہ جنسی اور آدو خارجی. استغراق کی معنی بھی مجازی ہے. اگر جو حمد نے پڑھی ہوئی ہے وہاں جو کہتے ہیں قضیے کی قسم لکھتا ہے باہر پر موضوع کے 5 قسم قضیہ ہے. شخصیہ قضیہ وغیرہ بیان کرتا ہے، قضیہ وغیرہ. وہاں حاشی میں مولوی صدودہ سے نقل کرتی کہتا ہے 2 ہی نام ہے بس، جنسی اور آدھا خارجی. یہ استغراق کی معنی سارے کہتے ہیں کیا مجازی معنی ہے. حیران ہے پتہ نہیں کہ نحوی کہاں ہونا کیا ہے. استغراق معنی مجازی ہو. اور یہ بھی تم نے قانون پڑھا، سنوں میں ہے، سب کتابوں میں ہے. استغراق کی معنی تب لیا جاتا ہے کہ حقیقی معنی علامت الحقیقت التبادر والحرام کرینہ نہ ہو سکتا، ورنہ مجازی معنی مختلف نہیں کا. اور یہاں عقل کے اندر قبر دے، خدا تمہیں ہدایت دے. مسئلہ چلا رہا ہے ایک بات پر، سارے جہاں پر مسئلہ چلا رہا کہ راولپنڈی کی مسجد کی باہر میں بھی ہو، طالب علموں کا بیٹھنے بھی ہو، وہاں سارے پاکستان کی سرحد میں بھی ہو، انگریزی بھی ہو، سب چیزیں ہو. اس پر بحث ہی نہیں کر رہا تھا. قرآن ایک خاص بات پر بحث کر رہا پیچھے. جس بات پر مسئلہ بحث کر رہا ہے اس پر ان سوال کیا. ضرور کیا کہ یوں ہی معلوم ہو جاتا آپ بھی ہمارے بارے میں جاتے اور بہت اچھا تھا. سمجھا کہ نہیں؟ یوں اللہ بتا دیتا بلانے کے میں نے ہے ابھی کیا ان کی جنگ کرنے کی اور کیا ان کی تمام جنگ ہونے پر چاہتی مارے گئے. مسئلہ خاص لا رہا تھا میں کہ سارے جہان کی بیچ میں انگریزی بھی تھی، یونانی بھی، ترکی بھی، حساب بھی، سائنس بھی، سب کو بےایمانی بھی، یعنی پرویز کی نام کی سب کچھ خدا کا خوف کرو. کتنے گئے تمہارے عقل کے پردے کھل گئے. صرف ایک پیر کے مرید ہو کر اپنے ایمان بھی بیچتے ہو. اس لیے یہ ہوتے ویسی کوئی نہیں. وہاں پر نیز ایک اور مسئلہ سمجھو. سورت آل عمران کے بعد، سورت آل عمران کے 27 سورتیں بعد اتری ہے، 27 سورتیں اس کے بعد اتری ہے. ہارون نے ترتیبی سور میں کہ سورتیں کون پہلی اتری کون بعد اتری ہے. ترتیبی سور میں باپ باندھا ہے. اتقان نے بھی، اتقان نے مستقل باپ باندھا ہے.
کون سی صورت کہہ دیتی ہے کون سی بات ہے. اس صورت آل عمران کے بعد کئی صورت ہوتی ہیں بات اذا جا کر منافقون کی صورت بعد میں آئی, صورت میں صحابات میں آئی, اور کتنی صورت بعد میں آئی جن میں یا النبی لما تحرموا ما حرم اللہ لک واقعہ بعد میں آئی. یہ ساری صورتیں جن میں کئی چیزیں بعد میں آئی وہ بعد میں آئی ہے. اگر ہر درجہ کو پہلے جانتے تھے یہ قرآن کدھر گیا, لما تحرم کے آتے کدھر گئی, ادھر جا کر منافقون کا واقعہ کدھر گیا, کوئی خدا کا خوف کرے آدمی. سمجھ گئے؟ ان ساری چیزوں کا معلوم ہوتا ہے نہ اللہ کی استغراق کی ہے نہ ذری کا ذکر ہے. ایک واقعہ خاص ہے جس کو پہلے اسی لیے حضور کہتے ہیں لیکن اللہ یجتبی لرسل یشاء فیوحی الیہ ما. بس بڑا اچھا معنی کرتے ہیں مفسرین, بہت اچھا لکھتے تھے. لیکن آج نے اپنی طرف سے خوب قرآن کو صرف اتنی بات ہے یہودی کرتا تھا ہو جاتا تھا محرف, آج امتی کرتا ہے کہتے یہ بن جاتا ہے بڑا عالم. ایسا بھی اور انہوں نے تحریت اس پر بھی بحث کی ہے کہ آج یہودیوں نے لفظی تعریف کیا آتی ہے مانوی, کہتا ہے لفظی زیادہ نہیں کی مانوی زیادہ کی تھی, لفظی کی کم. یہ تو شکر کرو مانے الفاظ کو ہم نہیں کر سکتے. خدا نے ذمہ داری لے لی کہ میں نے الفاظ کی حفاظت کروں گا, خدا نے حضور کر لی ہے. اگر اس کی حفاظت نہ ہوتی خدا جانتا ہے اس کے لفظوں کو بھی آپ لوگوں تبدیل کر چکے ہوتے, مانی تبدیلی کرتے تھے, حیا بھی نہیں آتا نا, کر رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں, رات دن ہوتی ہے. ہر کسی قرآن سے پرویزی نکالتا اپنا کفر بھی نکالنے کی کوشش کرتا تاکہ قرآن کو موڑ توڑ کر موڑتا ہے اپنے سلسلے سے, اسی سے بریلوی بھی کرتا ہے, اسی سے بدائی بھی کرتا ہے, اسی سے سارے شیعہ بھی سارے فرقہ باطل اسی قرآن کو موڑ کر کرتے ہیں. یہ یہودی موڑے تو رات کو تو محرم, تو آج کا لفظ موڑے تو یہ کیا بڑا سمجھ گئے. تو دیکھنا یہ ہے کبھی سلف صالحین کو نہ چھوڑو اور کبھی مفسرین کو دیکھو جو صحیح آل حق کو نہ چھوڑو. بات تو صاف ہے, کوئی بات ایسی نہ ہو. اور یہ کب ہو سکتا ہے قرآن پاک ہاں یہ صحیح ہے, یہ کوئی بھی اس کے انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں امور غیبیہ جن پر حضور اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی, ٹھیک ہے, اور سب انبیاء سے زیادہ پیغمبروں سے زیادہ تھی. جھگڑا اور جھگڑا یہ ذرے کائنات کو جو ہو چکا ہے ہو رہا ہے ہوگا اس کو خدا کے سوا اور بھی کوئی جانتا ہے. یا جھگڑا تو یہ ہے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, اور مسئلہ بھی مشکل نہیں تھا. خدا ہی کو سمجھ کرے گا, ہم کیا کریں, بس زور ہمارا بھی نہیں. ورا یہ سمجھ اب آگے نہیں جہاد کے بعد مسئلہ ہے انفاق. ولا يسمعون يقولون ما قال الله رسوله هو خير من سيد طلب الله به القيامة والله لا يسمعون والله ما قال من آگے بھی مسئلہ انفاق کا نرم مان کریں وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں بما آتاهم الله جو ان کو دے رہے ہیں فضل سے, یہ نہ مان کر کے لیے بہتر ہے بالله شر الله بلکہ بہت بری بات ہے. یہ نہ مان کریں کفر کریں کہ اچھی بات ہے. سیدنا ماں بخلوی جس مارچ کا ظہور کرے ہو اسی کے ساتھ تمہاری گردن میں توپ ڈالا جائے گا سانپ کی شکل میں. سانپ لوٹے گا کہ تو مجھے خزانہ بنا کر رکھے, انا کنز کا انا مال کا, میں تیرا مال ہوں. باقی یہ اور مر جاؤ گے ابھی وقت ہے حل کر دو, ساری میراث اللہ کو دینے والی ہے. واللہ ما تعملون, کبھی بہت معنی بھی سمجھو, کنجوسی کو معنی سمجھو.